محترم حضرات، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا کا جو ماحول ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ غلط راستوں پر چل رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ماحول بدلتا ہوا چلا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بھائی سے محبت جو پہلے کرتا تھا اب وہ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ آج بھائی کا حق مار رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ دوستی یاری میں غداریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور دغا ہونا شروع ہو گئی ہے، بے وفائی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ماحول میں ایسی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ یہ تبدیلیاں ہمیں غلط راستوں پر لے جا رہی ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے زکوٰۃوں کو دینا بند کر دیا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے صدقات کرنا بند کر دیے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ ہم نے ایسے معاملات اپنی زندگیوں میں پیش کر لیے ہیں کہ صرف ہم اس معاملات کو، اس ماحول کو سوائے دنیا میں ہمارے اور کہیں کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ہمارے کام آنے والی چیز اگر کچھ ہے تو وہ ہے حشر کی، وہ ہے قبر کی اندھیری کو ہم بھول گئے ہیں، قبر کی اندھیری کو ہم بھول گئے ہیں، قبر کے اندر یعنی مٹی کے اندر دفن ہونے کو ہم بھول گئے ہیں، اور ہمارے اوپر جو تختے رکھے جائیں گے، تختوں کے اوپر جو مٹی ڈالی جائے گی ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم کمرے میں ہیں اور کمرے میں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، ہمارا دماغ گھبرا جاتا ہے، ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے دوستو، ہم نے قبر کے حالاتوں کو بالکل بھلا دیا ہے، قبر کے حالاتوں کو بالکل ہم بھول چکے ہیں۔ اے میرے پیارے دوستو، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میری پیاری بہنوں، دینی اسلامی بہنوں، آپ ذرا غور کرو کہ وہاں پر کوئی کسی کا غمخسار نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، وہاں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے، ہمارے اعمال ہمیں بچائیں گے، اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے تاکہ ہماری قبر کے اندر اجالا ہو جائے، ہماری قبر کے اندر ہمیں آسانی مل جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے گناہ بے انتہا ہونے کی وجہ سے کہیں ہماری ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر نہ ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں آج کل کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ آج کل ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر انسان لالچ کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر انسان لالچ کی طرف بھاگ رہا ہے، ہر انسان لالچ میں مبتلا ہو چکا ہے۔ آئیے میں 3 انسانوں کی بات کرتا ہوں، 3 شخصوں کی بات کرتا ہوں، 3 آدمیوں کی بات کرتا ہوں کہ وہ 3 آدمی دوست تھے، گہرے دوست، اور گہری دوستی کی وجہ سے وہ سفر میں ساتھ چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنے سفر کو طے کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے دوستو، اس کے بعد انہیں کیا ہوتا ہے، ان کے اینٹیں ان لوگوں کو ملی
تو وہ بڑے خوش ہوئے اور خوشی کے مارے پھولوں نہ سما رہے تھے، لہذا ایک ایک اینٹ بانٹنے کی انہوں نے بات کری۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم اینٹوں کو بانٹ لیں گے، لیکن میرے بھائیوں بھوک لگ رہی ہے، بھوک کی شدت بڑی پریشان کر رہی ہے، لہذا ایک کام کرتے ہیں، پہلے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی اپنی اینٹوں کو بانٹ لیں گے۔ لہذا ان تینوں نے مشورہ کیا کہ پاس کے گاؤں سے کھانا لایا جائے اور اس کھانے کو کھایا جائے۔ لہذا ان کا مشورہ یہ ہوا کہ 2 آدمی یہیں ٹھہر جائیں اینٹوں کے پاس، تاکہ کوئی اینٹیں چرا نہ سکے یا لے جا نہ سکے، اور ایک آدمی جائے اور جانے کے بعد کھانا خود کھائے اور ہمارے لیے کھانا لے کر بھی آئے۔ لہذا یہ مشورہ ان کا طے ہو گیا۔ اس مشورے کے تحت ایک شخص کھانا لینے کے لیے گیا۔ جب وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو راستے میں اس کے ذہن میں ایک بات آئی، کیوں نہ ایسا کروں کہ میں ان کے کھانے میں زہر ملا دوں تاکہ یہ زہریلا کھانا کھائیں اور مر جائیں اور ان کے حصے کی جو اینٹیں ہیں وہ میری ہو جائیں۔ لہذا وہ سوچتا ہوا چلا جا رہا ہے اور جاتے جاتے وہ اس جگہ تک پہنچ گیا ہے جس جگہ کھانا ملتا ہے۔ پہلے تو اس شخص نے کھانا کھایا، پھر اس کے بعد کھانا خریدا، پھر اس کے اندر زہر ملا دیا اور وہی زہریلا کھانا لے کر واپس آنے لگا۔ ادھر اس کے جانے کے بعد دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ وہ شخص جو کھانا لے کر آئے گا اس کو ہم مار دیں گے اور مارنے کے بعد 3 اینٹیں بچیں گی، اس کے حصے کی آدھی اینٹ ہم تم کر لیں گے۔ لہذا تینوں نے الگ الگ سوچوں کے مطابق اپنے دماغوں میں پلان بنا لیا ہے، مشن بنا لیا ہے۔ لہذا وہ شخص جب کھانا لے کر ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے۔ لہذا مارنے کے بعد تھک گئے ہیں اور بھوکے پہلے سے ہی تھے، لہذا انہوں نے سوچا چلو بھائی پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ لہذا انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور کھانے کے بعد وہ زہریلا کھانا تھا، جیسے ہی کھایا ویسے ہی وہ دونوں بھی ختم ہو گئے۔ لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ پہلے والے انسان نے کھانے میں زہر ملایا تاکہ میری اینٹیں ہو جائیں، اور اس کو ان دونوں نے مار دیا، اور اس شخص کو مارنے کے بعد ان دونوں نے یہ سوچا کہ ہم اسے مار دیں گے تو اس کے حصے کی اینٹ ہمیں مل جائے گی، لہذا انہوں نے وہ زہریلا کھانا کھایا اور وہ بھی مر گئے۔ تو پتہ چلا کہ برا کرنے کا پھل برا ہوتا ہے اور اچھا کرنے کا پھل اچھا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر انسان کو یہ چاہیے کہ لالچ میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ لالچ بری بلا ہے، لالچ سے بچنا چاہیے۔ دنیا کی لالچ ہو، دولت کی لالچ ہو، یا کسی بھی طریقے کا کوئی بھی لالچ ہو، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ دنیا کے اور مال کے لالچ سے ہر انسان کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔